بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ غوث پاک اور سردار ڈاکو کا واقعہ بیان کیا جاتا ہے کہ پیران پیر حضرت سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب حصول علم کے لیے اپنے گاؤں جیلان سے بغداد کے لیے روانہ ہوئے تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو زاد راہ کے طور پر 40 دینار آپ کی گدڑی میں سی دیے۔ چلتے وقت اپنے لخت جگر کو نصیحت کی کہ بیٹا، خواہ کیسی ہی مصیبت اور برے حالات تمہیں پیش آئیں، سچ کا دامن ہاتھ سے نہ چھوڑنا اور جھوٹ کے نزدیک بھی نہ جانا، کیونکہ راست گوئی 1000 عبادتوں کی ایک عبادت ہے۔ سعادت مند فرزند نے عرض کی کہ اے والدہ، میں صدق دل سے یہ عہد کرتا ہوں کہ آپ کی نصیحت پر ہمیشہ عمل کروں گا۔ گھر سے رخصت ہو کر آپ رحمۃ اللہ علیہ بغداد والے ایک قافلے میں شامل ہو گئے، کیونکہ اس دور میں طویل بیابانی راستوں میں تنہا سفر کرنا ممکن نہ تھا۔ اس لیے سفر میں کچھ آگے افراقوں کے لیے ایک جتھے نے قافلے پر حملہ مارا اور قافلے کا سب مال و اسباب لوٹ کر تقسیم کر کے ایک جگہ جمع کر دیا۔ سیدنا شیخ عبدالقادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک طرف چپ چاپ یہ دردناک نظارہ دیکھ رہے تھے کہ ایک ڈاکو آپ کی طرف بڑھا اور پوچھا، کیوں میاں، تمہارے پاس بھی کچھ ہے؟ آپ نے فرمایا، ہاں، میرے پاس 40 دینار ہیں۔ ڈاکو کو آپ کی بات پر یقین نہ آیا اور وہ آپ کی ہنسی اتارتا ہوا آگے چلا گیا۔ اتنی دیر میں ایک دوسرا قذاف آپ کی طرف آیا اور آپ سے وہی سوال کیا۔ آپ نے اسے بھی یہی جواب دیا کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ آپ کی غریبانہ حالت کو دیکھ کر دوسرے ڈاکو نے بھی آپ کی بات ہنسی میں اڑا دی۔ ہوتے ہوتے یہ بات ڈاکوؤں میں پھیل گئی اور ان کے سردار احمد بدونی کے کانوں میں بھی یہ بات جا پہنچی۔ اس نے حکم دیا کہ اس لڑکے کو میرے پاس لاؤ۔ ڈاکو آپ رحمۃ اللہ علیہ کو اپنے سردار کے سامنے لے گئے۔ سردار نے آپ سے مخاطب ہو کر کہا، لڑکے، سچ سچ بتا، تیرے پاس کیا ہے؟ حضرت نے بلا خوف اس بات کا جواب دیا، میں پہلے بھی تیرے 2 دوستوں کو یہ بتا چکا ہوں کہ میرے پاس 40 دینار ہیں۔ اس نے پوچھا، اچھا، کہاں ہیں؟ حضرت نے فرمایا، میری بغل کے نیچے گدڑی میں سلے ہوئے ہیں۔ سردار نے ایک ڈاکو کو حکم دیا کہ اس لڑکے کی تلاشی لو۔ چنانچہ اس نے آپ کی گدڑی ادھیڑ کر دیکھی تو اس میں واقعی 40 دینار نکل آئے۔ احمد بدونی اور اس کے قزاق یہ دیکھ کر بہت حیران ہوئے۔ احمد بدونی نے حیرانگی کے عالم میں حضرت سے پوچھا، لڑکے، تمہیں معلوم ہے کہ ہم قزاق ہیں اور مسلمانوں کا سامان لوٹ لیتے ہیں، پھر بھی تم نے ان دیناروں کا بھید ہم پر ظاہر کر دیا، حالانکہ یہ رقم اس قدر محفوظ تھی کہ کسی کو اس کا وہم و گمان بھی نہیں گزر سکتا تھا۔ آخر کس چیز نے تمہیں سچ بولنے پر مجبور کیا؟ حضرت نے فرمایا، میری والدہ نے گھر سے چلتے وقت مجھے نصیحت کی تھی کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ بھلا ان 40 دیناروں کی وجہ سے میں اپنی والدہ کی نصیحت کو کیسے بھلا سکتا تھا اور کس طرح فراموش کر دیتا اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کر لیتا؟ حضرت کے الفاظ سن کر بدونی قزاق بےحد متاثر ہوا اور اسی وقت اس پر رقت طاری ہو گئی۔ ندامت کے آنسوؤں نے اس کے دل کی سیاہی کو دھو دیا اور اس نے آہ بھر کر کہا، اے بچے، تم پر خدا کی رحمت ہو اور ہزاروں رحمتیں ہوں کہ تم نے اپنی ماں کے عہد کا خیال کیا۔ لیکن حیف ہے مجھ پر کہ میں نے اپنی ساری زندگی اپنے خالق کا عہد توڑنے میں گزار دی۔ اے بچے، تم نے مجھے ہدایت کی راہ دکھا دی، اب میں رہتی زندگی تک کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ حضرت کے قدموں پر گر پڑا اور رہزنی کے پیشے سے تائب ہو گیا۔ اس کے ساتھیوں نے جب یہ منظر دیکھا تو سب کے سب یک زبان ہو کر پکار اٹھے کہ اے سردار، ہم بھی اس برے پیشے سے توبہ کرتے ہیں۔ تو رہزنی میں بھی ہمارا قائد تھا اور توبہ میں بھی ہمارا پیشرو ہے۔ چنانچہ انہوں نے لوٹا ہوا تمام مال قافلے والوں کو واپس دے دیا۔ اس واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ سچ ہے کہ ماں کی گود بچے کے لیے پہلا مدرسہ ہوتی ہے، یعنی پہلی تربیت گاہ ہوتی ہے۔ چنانچہ اگر ماں بچپن میں ہی بچے کی اخلاقی تربیت کرے تو کوئی بعید نہیں کہ وہ آگے چل کر شیخ عبدالقادر جیلانی بنے۔ لہٰذا اس واقعے سے ہم سب کو، خصوصاً ہماری ماؤں بہنوں کو خاص طور پر سبق حاصل کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔
ویڈیو اچھی لگے تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے. ویڈیو پسند آئے تو لائک شیئر کمنٹ کیجیے.